بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمان کے شب و روز کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارا موضوع گفتگو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 قیمتی ترین وصیتیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عز و جل کی جانب سے تمام دنیا انسانیت کے لیے اور بالخصوص اپنی امت کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ اولاً تو تمام دنیا کے لیے، کہ جس طرح قرآن کریم میں اللہ عز و جل کی جانب سے یہ ارشاد ہوا، فرمائے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو یقیناً آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ سبھی کے لیے رحمت، اپنوں کے لیے بھی رحمت اور غیروں کے لیے بھی رحمت، دوستوں کے لیے بھی رحمت اور دشمنوں کے لیے بھی رحمت۔ اور بالخصوص یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے، تو اپنی امت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے رحمتوں کے سلسلے اور خیر خواہی و ہمدردی کے جو سلسلے تھے، وہ تو یقیناً لامحدود سلسلے تھے اور لامتناہی سلسلے تھے۔ ہر وہ چیز جو کہ کسی بھی شکل میں امت کے لیے مفید اور نافع ثابت ہو سکتی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کے بارے میں یا اس کام کے بارے میں اپنی امت کو ضرور خبردار فرمایا، مطلع فرمایا، اس کے بارے میں خبر دی۔ اور ہر وہ چیز یا ہر وہ کام جو امت کے لیے کسی بھی شکل میں نقصان کا باعث بن سکتا ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس بارے میں آگاہ فرمایا، خبردار فرمایا اور متنبہ فرمایا۔ چنانچہ اسی سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بار جب ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یوں عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ مجھے نصیحت فرمائیے، وَأَوْجِزْ عِظْنِي وَأَوْجِزْ، اے اللہ کے رسول آپ مجھے وعظ فرمائیے، عظنی وعظ نصیحت فرمائیے، لیکن گزارش یہ ہے کہ وَأَوْجِزْ کوئی مختصر نصیحت ہو، یعنی کوئی سیدھا سادہ کوئی انسان ہوگا اور اس کی اس گزارش کا اصل مقصد یہ ہوگا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیمتی ترین نصیحت کو ہمیشہ یاد رکھ سکوں، ایسا نہ ہو کہ بھول جاؤں، میرے ذہن سے نکل جائیں یہ باتیں۔ تو مفصل گفتگو کی بجائے مختصر سی کوئی نصیحت فرما دیجئے کہ جسے میں ہمیشہ یاد رکھوں، گرہ سے باندھ کر رکھوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں اسے 3 وصیتیں فرمائیں۔ فرمایا کہ اذا قمت فی صلاتک فصل صلاة مودع ولا تکلم بکلام تعتذر منه غدا وَأَجْمِعِ الْيَأْسَ مِمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ۔ یہ 3 قیمتی ترین وصیتیں جو کہ دراصل رہتی دنیا تک ہمیشہ کے لیے تمام انسانیت کے لیے اور بالخصوص تمام امت کے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے قیمتی ترین یہ 3 وصیتیں ہیں۔ سب سے پہلی وصیت یہ کہ اذا قمت فی صلاتک فصل صلاة مودع، کہ دیکھو
جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو ہر نماز تم یوں پڑھو کہ گویا یہ تمہاری الوداعی نماز ہے، صلاۃ مودع۔ مودع یعنی وہ انسان جو کہ الوداع کہہ رہا ہو، جا رہا ہے، دنیا سے رخصت ہو رہا ہے۔ کہ اگر کسی انسان کو یہ خبر دے دی جائے کہ اب چند لمحات باقی رہ گئے ہیں تمہاری زندگی کے، اب موت کا وقت آ پہنچا ہے، چند لمحات کے بعد تمہاری موت اب یقینی ہو چکی ہے، ایسے میں اگر تمہاری کوئی خواہش ہو تو بتا دو، آخری خواہش تمہاری کیا ہے کہ اسے پورا کر دیا جائے۔ کہ جس طرح جو کوئی سزائے موت کے قیدی ہوا کرتے ہیں، اللہ ہم سبھی کو محفوظ رکھے ہر شر سے اور ہر آفت سے، ہر پریشانی سے۔ تو سزائے موت کا جو قیدی ہوا کرتا ہے تو اسے یہ پیشکش کی جاتی ہے کہ تمہاری آخری خواہش کیا ہے۔ تو جب کسی کو بتا دیا گیا، اسے یقین ہو چکا کہ موت قریب ہے، الوداعی لمحات آ چکے ہیں، الوداعی سانسیں گنی چنی یہ چند سانسیں اب باقی رہ گئی ہیں، ایسے میں اگر وہ یہ سوچے کہ میں 2 رکعت نماز ادا کر لوں، اللہ کے پاس جا رہا ہوں، تھوڑی ہی دیر گزرے گی اور یہ کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گا، تو میں اللہ سے ملاقات کر لوں، دنیا میں ہی اللہ کو راضی کر لوں، خوش کر لوں، نماز پڑھ لوں، سجدہ کر لوں، اپنی پیشانی جھکا لوں اللہ کے سامنے، تو کیا اس کے جذبات ہوں گے، کیا احساسات ہوں گے، اور کس قدر دل جمعی کے ساتھ، دل لگا کر اور خشوع و خضوع کے ساتھ گڑ گڑا کر توجہ سے وہ نماز پڑھے گا۔ تو انسان کو چاہیے کہ اپنی ہر نماز وہ اسی طرح پڑھا کرے کہ شاید یہی آخری نماز ہو، زندگی کا کیا بھروسہ، نہ جانے اگلی نماز تک زندگی نصیب ہوگی یا یہ کہ اللہ جانے معاملہ کچھ اور ہو جائے گا کہ حیاتک انفاس تعد فکلما مضى نفس انقصت به جزءا، کہ اے انسان تمہاری یہ جو زندگی ہے یہ تو فقط چند گنی چنی سانسوں کا مجموعہ ہے، یہ چند سانسیں، اس چیز کا نام ہے تمہاری زندگی۔ جب بھی تم ایک سانس لیتے ہو، یوں تم نے خود ہی اپنی زندگی کا ایک حصہ کم کر دیا۔ ایک سانس لے لی تو اپنی زندگی کا ایک حصہ تم نے خود ہی کم کر دیا ہے۔ تو یہ چند سانسیں ہیں، اگلی سانس نصیب ہو یا نہ ہو تو اگلی نماز نصیب ہو سکے گی یا اللہ جانے کیا معاملہ ہوگا۔ ہر نماز یوں پڑھے انسان گویا کہ یہ آخری نماز ہے، اور اس کے بعد اگلی دنیا کا آغاز ہو جائے گا، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، ہر اچھے برے چھوٹے بڑے قول و عمل کا جواب دینا ہے۔ یوں کھڑا ہو اللہ کے سامنے نماز میں کہ گویا ابھی تھوڑی دیر کے بعد جیسے میں یہاں کھڑا ہوں ابھی نماز میں، ہاتھ باندھے اور سر جھکائے ہوئے اللہ کے سامنے، تھوڑی دیر بعد میں اسی طرح اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گا حساب و کتاب کے لیے۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، اس دن کو کبھی فراموش نہ کرنا کہ جب اللہ کے سامنے سبھی کھڑے ہوں گے، رب العالمین کے سامنے۔ یہ پہلی وصیت ہو گئی، اور اس کے بعد ناظرین دوسری وصیت یہ کہ لا تکلم بکلام تعتذر منہ غدا، کبھی ایسی کوئی بات نہ کرنا کہ کل تمہیں معذرت کرنی پڑ جائے۔ یہ زبان اور یہ بولنے کی طاقت، یہ قوت گویائی، یہ اللہ کی طرف سے امانت ہے، اور انسان کی یہ جو عزت ہے
یہ عزت بھی اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، یہ امانت ہے۔ امانت کی حفاظت ضروری ہے کہ دنیا میں اگر کوئی انسان کسی دوسرے انسان کے پاس کوئی چیز امانت رکھواتا ہے تو انسان کو فکر ہوتی ہے کہ یہ امانت ہے، کہیں خراب نہ ہو جائے میری لاپرواہی کی وجہ سے، کہیں گم نہ ہو جائے، میں اسے کیا جواب دوں گا، اور یہ کہ میں اس سے کیسے آنکھیں ملاؤں گا۔ تو جو امانت اللہ کی طرف سے ہے تو اس کی حفاظت کی فکر تو اور زیادہ کی جانی چاہیے۔ تو یہ عزت، انسان کی عزت، جیسے کہا جاتا ہے کہ انسان کی صحت یا دولت، مال و دولت، روپیہ پیسہ، ہر نعمت ایک بار اگر چلی جائے تو واپس دوبارہ بھی مل سکتی ہے، لیکن عزت ایسی چیز ہے کہ اگر ایک بار خدا نخواستہ یہ داغدار ہو گئی تو پھر یہ واپس آنے والی چیز نہیں ہے۔ اور جس طرح کہا جاتا ہے کہ پہاڑ سے گر کر انسان دوبارہ اٹھ سکتا ہے، لیکن نظروں سے گرنے کے بعد انسان دوبارہ کبھی نہیں اٹھ سکتا۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وصیت اور یہ نصیحت ہمیں ہمیشہ ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ ہم اپنی زبان سے ہمیشہ ایسی باتیں کیا کریں کہ جن سے نہ ہماری اپنی عزت پر کوئی حرف آئے، نہ یہ کہ کسی دوسرے کو ہم بے عزت کیا کریں۔ کبھی ایسی بات ہماری زبان سے نہ نکلنے پائے کہ آج ہم نے کوئی بات کہہ دی بغیر سوچے سمجھے، غصے میں یا جوش میں یا کسی بھی وجہ سے، لیکن بعد میں احساس ہوا، یا یہ کہ بعد میں کوئی بڑا فتنہ، کوئی بڑی مشکل کھڑی ہو گئی۔ اب یہ کہ بعد میں انسان معذرت کرتا پھرے، اور یہ کہ گڑ گڑا رہا ہے، ادھر معذرت ادھر معذرت، اور یہ کہ معافی نامے لکھ رہا ہے، تو ایسی نوبت نہیں آنی چاہیے کہ معذرت اور معافی کے بعد بھی وہ پہلے والی جو کیفیت تھی، جو عزت تھی، وہ تو اب پلٹ کر آنے والی نہیں ہے۔ اور جیسا کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، لوگوں کو جو بہت بڑی تعداد میں منہ کے بل جہنم کی آگ میں پھینکا جائے گا، تو اس کی بڑی وجہ جو چیز ہوگی وہ یہ کہ اپنی زبان سے انسان جو کچھ اس دنیا میں الٹی سیدھی باتیں کرتا رہا، زبان کی لغزشوں کی وجہ سے سب سے زیادہ بڑی تعداد میں انسانوں کو جو جہنم میں ڈالا جائے گا، تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوگی کہ زبان کی لغزشیں۔ اور جیسے کسی نے کہا کہ یموت الفتى من عثرة بلسانه وليس يموت المرء من عثرة الرجل، بعض اوقات کوئی نوجوان بڑا بہادر اور بہت ہی تندرست طاقتور قسم کا انسان، وہ ٹھوکر لگنے کی وجہ سے موت کے منہ میں جا پہنچتا ہے۔ ٹھوکر لگی ہے اور مر گیا، موت کے منہ میں جا پہنچا، حالانکہ یہ ٹھوکر اسے پاؤں میں نہیں لگی ہے، بلکہ یہ ٹھوکر زبان سے اس نے ٹھوکر کھائی ہے۔ زبان کی ٹھوکر کی وجہ سے اچھے اچھے صحت مند قسم کے انسان وہ زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا اصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان فتقول، ہر صبح جب انسان نیند سے بیدار ہوتا ہے تو اس کے تمام اعضاء اس کی زبان کی خوشامد کرتے ہیں، تمام اعضاء اس کے ہاتھ پاؤں وغیرہ وغیرہ، اس کا دل زبان کی خوشامد کرتے ہیں۔ کیا خوشامد کرتے ہیں؟ اتق اللہ فینا، کہ اے زبان ہمارے بارے میں تم اللہ سے ڈرتی رہنا، فإنما نحن بک، ہماری زندگی ہماری سلامتی تمہاری وجہ سے ہے، فإن استقمت استقمنا، اگر تم درست رہو تو ہم بھی سلامت رہ سکیں گے،
وَإِنْ اعْوَجَجْتَ اعْوَجَجْنَا، اگر تم نے ٹیڑھا پن دکھایا تو پھر ہم سب بھی مارے جائیں گے۔ یہ تمام اعضاء، ہاتھ پاؤں وغیرہ، یہ زبان کی خوشامد کرتے ہیں ہر صبح جب دن کا آغاز ہوتا ہے۔ کہ فرض کیجئے کہ صبح ہوئی ہے، گھر میں افراد خانہ ہیں، میاں بیوی، ماں باپ، بچے وغیرہ، بھائی بہن، اور یہ کہ ہنسی خوشی ٹھیک ٹھاک کہ جیسے روزانہ خوشگوار ماحول ہوا کرتا ہے، لیکن بے خبری میں، غفلت میں، بے خیالی میں کسی کی زبان سے اچانک کوئی ایسا جملہ نکل گیا، ایسی بات نکل گئی، زبان پھسل گئی بے خیالی میں، پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ دوسرے نے بھی کچھ کہا، پھر بڑا فتنہ، اور یہ کہ بڑی مشکل وہاں کھڑی ہو گئی، فتنہ برپا ہو گیا، پھر یہ کہ یہ بھی بولا، وہ بھی بولا، باپ بھی بولا، ماں بھی بولی، اور یہ کہ عجب وہاں ایک جنگ کا ماحول بن گیا، سارا دن خراب ہو گیا، سبھی کا مزاج مکدر ہو گیا، موڈ خراب ہو گیا، پھر یوں کہنے لگے کہ آج کا تو سارا دن ہی برباد ہو گیا، کہ صبح وہ جو ایک بات ہو گئی تھی، پھر ایک دنگا فساد، سارا دن برباد، بلکہ عین ممکن ہے یہ بات کہ سارا دن تو کیا، شاید ساری زندگی ہی برباد ہو کر رہ گئی ہو۔ تو یوں زبان کا جو غلط استعمال، ساری زندگی برباد۔ تو اس وجہ سے ہر صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے مطابق ہر صبح تمام اعضاء زبان کی خوشامد کرتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہنا، ہم پر ذرا رحم کرنا۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو کوئی ایمان رکھتا ہو اللہ پر اور قیامت کے دن پر تو اسے چاہیے کہ اچھی بات ہی کہا کرے، ورنہ تو خاموش رہا کرے۔ اور تیسری نصیحت انتہائی مختصر، یہ کہ لوگوں کے پاس جو کچھ ہے تم اسے کبھی نہ دیکھنا، کہ جو نعمت خود اپنے آپ کو نصیب ہے انسان اسی کو دیکھا کرے، اسی کے بارے میں سوچا کرے، خوش ہوا کرے، اپنا دل بھی خوش کرے، اور یہ کہ اللہ کا شکر ادا کر کے اپنے اللہ کو بھی راضی اور خوش کیا کرے، کسی اور سے کچھ کبھی نہ مانگے، کہ کسی سے مانگنا، کسی سے امید رکھنا، ایسا مزاج نہیں ہونا چاہیے۔ انسان خود محنت کرے، کوشش کرے، مشقت کرے اور آگے بڑھے، ہمت کرے، اور یہ کہ اللہ کی طرف سے جو کامیابی، جو کچھ بھی اسے نصیب ہے اس پر راضی رہے، اور یہ کہ شکر گزار بنا رہے۔ اسی کے ساتھ ناظرین ہمیں دیجیے اجازت، فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔